میں اس بزرگ پہ رہوں نہ تو کیا کروں جو سارا دن درخت کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کی اور ہوا کی بیٹیوں کی عزت کی دھجیاں اڑا کر گزار دیتا ہے۔ میں اس نوجوان، اوے ورلڈ کپ ہوا، جیتا کوئی، ہارا کوئی، پیسہ کوئی لے گیا، جہازوں میں سفر کوئی کر گیا، ہوٹلنگ کسی نے کی، پیسہ کوئی لے، تجھے مجھے کیا ملا؟ مولانا بشیر صاحب ایک جلسہ کینسل ہوا 14 تاریخ کو، 14 تاریخ کو جلسہ کینسل ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں جی 15 کی ڈیٹ جام پور ڈی جی خان میں۔ میں نے کہا کہ جی 14 کو ورلڈ کپ ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ لوگوں نے جمعے چھوڑ دیے، لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی۔ کس نبی کی زندگی سے منہ موڑا، کس کے طریقوں کو چھوڑا، کس کے طریقوں کو چھوڑا؟ جس کو جنگل کے درندے اور پرندے پہچانتے تھے، فجر کی نماز پڑھائی، 100 بھیڑیے بغیار جانتے ہو، 100 بھیڑیے مسجد نبوی کے باہر آ کے قطار اندر قطار کھڑے ہو گئے، فجر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے۔ صحابہ یہ کچھ کہنے آئے ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین باہر آئے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ہماری خوراک بکریاں بنائی ہے، لیکن کیا کریں تیرے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ سبحان تیری قدرت کے قربان جاؤ۔ یہ باہر کھڑے ہیں، میں بتا میں ان کو کیا کہوں؟ چلو ایسا کرو میرے صحابہ، اپنی بکریوں میں سے کچھ حصہ ان کے لیے مختص کر دو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پلی پلائی بکریاں دینے کو کس کا دل کرتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا او جنگل کے بھیڑیوں، تم اپنا داؤ لگا لیا کرو، صحابہ جہاں تک ہو سکے تم حفاظت کر لیا کرو۔ بھیڑیوں نے گردن نیچی کی، رونا شروع کر دیا، کملی والے مجبوری میں کھانا پڑے گا ورنہ ہمارا کھانے کو دل نہیں کرتا ہے۔ اخنس بن شریک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کلمہ نہیں پڑا، مکے کے باہر حدود حرم میں، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، حدود حرم۔ عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، جدہ سے جب مکے کی طرف جاتے ہیں احرام باندھ کر، تو راستے میں ایک چوک پر، ایک روڈ کے اوپر رحل آتی ہے اس طرح کر کے، وہاں حدود ہے کہ اس سے آگے مشرک نہیں جا سکتا۔ اس وقت جتنا حرم تھا اس اعتبار سے حدود تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کلمہ نہیں پڑا، اخنس بن شریک، یہ دونوں حدود حرم کی حدود پہ کھڑے ہیں۔ ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس کے پیچھے بھیڑیا، اب ہرن نے یوں کر کے ڈائی چھلانگ ماری حدود حرم میں، بھیڑیے نے چھلانگ ماری، اس کے اگلے دو بازو حدود حرم میں، ٹانگیں باہر، اس نے یوں ٹانگیں سمیٹی اور وہ اچھل کے کلا بازی کھا کے پیچھے گرا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہا وعجبا، عجیب، یہ جنگل کا بھیڑیا بھی پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کی حدود ہے، اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ تو بھیڑیے نے یوں منہ پھیرا، اللہ نے اسے زبان دی، یوں منہ پھیرا، پھر کے کہنے لگا وعجب من ذالک، تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہ جس کو تم پتھر مارتے ہو وہ اللہ کا رسول ہے، وہ تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو میرے بھائی۔ یہ جنگل کا درندہ بتا کے جا رہا ہے۔ کیا آپ کو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ یاد نہیں؟ جب نبی کے صحابہ نے دریا کے اندر اپنے گھوڑوں کے پاؤں رکھ دیے اور کہا اللہ اس کے پار بستیاں ہیں، تیرا قرآن کا پیغام لے کر جانا ہے، لیکن راستے کے اندر دریا کی موجیں حائل ہیں، فرمایا اترو سواری سے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں، پرائم منسٹر کے قلم میں وہ طاقت نہیں، سپریم کورٹ کے جج کے قلم میں وہ طاقت نہیں جتنی 2 رکعت صلاۃ الحاجت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے بھائی۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو، گھر سے قدم نکالنے سے پہلے وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت،
اس کے بعد اللہ توفیق دے سورہ یاسین پڑھ لو، نہیں پڑھنی آتی اللہ سے دعا کرو، اللہ یہ کام ہو نہیں رہا، میں نے تیرے پہ چھوڑ دیا ہے، پڑھے تو صحیح۔ ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت معمول بنا لو، پڑھو 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ صحابہ اکرام نے پڑھی، فرمایا سوار ہو اور اللہ کا نام لے کے دریا کے اندر گھوڑے دوڑا دو، گھوڑے کے قدموں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے روڈ پر سے آواز آتی ہو۔ ایک صحابی کا جب آپ دریا عبور کر لیا تو ایک صحابی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کیوں رویا؟ کہ میرا لکڑی کا پیالہ تھا، یہ سواری گھوڑا چلتا چلتا دوڑ رہا تھا اور میرا پیالہ لکڑی کا دریا میں گر گیا۔ انہوں نے کہا اور میرے پیالے پہ رو رہا ہے؟ کہ بات پیالے کی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ پیالہ وہ تھا جس میں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگا کے پیا تھا، اور یہ حضور نے مجھے تحفہ دیا تھا، مجھے میرا پیالہ چاہیے۔ یہ نبی کا دیوانہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ہم غلامان محمد ہیں تو ہمارا پیالہ پی کے نقصان کرتا ہے، ہم نبی کے صحابہ تجھے حکم دیتے ہیں ہمارا پیالہ واپس کر۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، فلک کی روشنی نے دیکھا، آسمان نے منظر دیکھا، دریا کی ایک موج آئی، صحابی کا پیالہ نکال کر باہر پھینک دیا میرے باپ۔